السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاق فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو دنیا میں طلب کمال کے لیے پیدا کیا تاکہ ہم اسلام کی ہدایت پر عمل کریں اور اپنے گناہوں سے، اپنے باطل عقیدوں سے الگ ہو کر اللہ کے راستے پر گامزن ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے۔ دار العمل کا مطلب ہوتا ہے یہ دنیا وہ جگہ ہے جو ہمارے کام کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں ہم جس طریقے کا اور جیسا عمل کریں گے اس عمل کے مطابق اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہمیں جزا عطا کرے گا۔ تو یہ دنیا دار العمل ہے، اور دار العمل کی زندگی بڑی مختصر ہے۔ بہت مختصر سی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے بڑی مضبوط دلیلیں قائم فرمائیں اور بہت سارے انتظامات فرمائے۔ آپ دیکھیں، انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اسے اللہ نے ہر قسم کی توانائی عطا فرمائی، اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سوچنے کے لیے دماغ دیا، فکر کرنے والا دل عطا کیا، ایک خوبصورت جسم عطا فرمایا جس میں ایک پوری کائنات عطا فرمائی۔ اور پھر انسان جب راستوں سے بھٹکنے لگا تو اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا مقدس قافلہ اتارا، اور یہ انبیاء کرام اپنی زندگی میں اپنی تعلیمات سے اور اپنی لائی ہوئی شریعت کے ذریعے انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ ہم کیسے مانیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم کیسے یقین کریں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم کیسے یقین کریں کہ اللہ نے اپنا قاصد، اپنا رسول، اپنا پیغمبر آپ کو بنا کر بھیجا، تو ان رسولوں نے دنیا کے چیلنج کو ایکسپٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے تو تم بتاؤ کہ ہماری رسالت پر تمہیں کیا دلیل چاہیے۔ کبھی ان سے کہا گیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں۔ کبھی ان سے کہا گیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ کبھی کہا گیا اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو مادر ذات اندھوں کو شفا دے کے دکھائیں۔ ایسے ایسے حیرت انگیز کارنامے جہاں دنیا کی سائنس، دنیا کے ڈاکٹرز، دنیا کے حکماء، دنیا کی دوائیں
جہاں پر اپنا ماتھا ٹیک دیتی ہیں وہاں سے نبیوں کے معجزات کی شروعات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے دنیا کو یقین دلایا کہ دیکھو ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ دلیلیں ہم لے کر کے آئے ہیں۔ پھر اللہ نے دوسری دلیل یہ بھی قائم کی کہ ان کے اوپر کتابیں نازل کی، انہیں کتاب حکیم دیا، اللہ کا فرمان وہ لے کر کے آئے، اور سارے نبیوں کے آخر میں اللہ نے وہ کتاب اتاری جو پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی، ایک ایسی کتاب اتاری جس کا پرچار پچھلی آنے والی تمام کتابوں نے کیا، تمام رسولوں نے کیا۔ اللہ نے قرآن مجید کو اتارا، اور جب قرآن مجید دنیا میں آیا تو وہی بکواسیں قرآن مجید کے ساتھ بھی لوگوں نے کیا جو اس سے پہلی کتابوں کے ساتھ کیا۔ کسی نے کہا یہ تو خود انہوں نے کتاب لکھ دیا ہے، کسی نے کہا یہ تو بس قصے کہانیوں کی کتابیں ہیں، کسی نے کہا کہ اس کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور یہ کتاب اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں اختلافات نہ ہوتے۔ طرح طرح کی بکواسیں، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح سے اس کتاب پر الزامات لگائے گئے تاکہ اس کتاب کو نیچا دکھایا جائے، لوگوں کی نگاہوں میں گرا دیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صرف عرب نہیں بلکہ ساری دنیا کے تمام الزامات کو، تمام چیلنجز کو، ان کی تمام بکواسوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کے ذریعے ان کے سارے چیلنج کو قبول کیا، اور یہ ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلی۔ اے دنیا والوں، اے عرب کے لوگوں، اے اپنی زبان پر ناز کرنے والوں، اے فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ رکھنے والوں، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ نبی ہاشمی پر اترنے والی کتاب اللہ کی جانب سے نہیں ہے، تو اللہ نے صرف عرب کے قریشیوں کو نہیں، صرف خطہ عرب میں مکہ شہر والوں کو نہیں، اور صرف اس زمانے کے لوگوں کو نہیں، بلکہ اس دھرتی پر پیدا ہونے والے قیامت کی صبح تک تمام انسانوں کو جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اللہ نے سب کو چیلنج کیا اور یہ کہا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلی۔ اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے اور سب کے سامنے یہ بات، یہ آیت کریمہ سب کے سامنے پیش کر دیجئے، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نہیں ہے، فاتوا بسورۃ من مثلی، تو ساری کتاب کی بات چھوڑو، پورے ایک پارے کی بات چھوڑو، فاتوا بسورۃ من مثلی، اس جیسی صرف ایک سورت بنا کر کے لاؤ۔ قرآن نے کہا پوری کتاب بنا کے لانے کی ضرورت نہیں، پورا پارا لانے کی ضرورت نہیں، 114 سورتوں میں سے ایک سورت اس جیسی چھوٹی سی سورت تم بنا کر کے لاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ پھر قرآن مجید نے یہیں پر اپنی بات ختم نہیں کی بلکہ پورے یقین کے ساتھ ہمارے رب نے ہمارا سینہ نور ایمان سے بھر دیا اور فرمایا، ارشاد ربانی ہوتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا اگر تم ایسا نہ کر سکے، اگر تم قرآن جیسی ایک سورت بنا کے نہ لا سکے، پھر آگے فرماتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، تم قیامت تک کبھی نہیں لا سکتے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور آگے خود فرماتا بھی ہے وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے،
اللہ نے فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن جہنم اور لوگ ہیں۔ یعنی ساری دنیا کو قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے یہ چیلنج دیا کہ اگر قرآن کو تم اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو اس جیسی پوری کتاب کی بات چھوڑو، ایک چھوٹی سی سورت ہی بنا کر کے لاؤ۔ ہے دنیا میں کسی کتاب، کسی مصنف اور کسی رائٹر کے اندر یہ دم کہ وہ کہہ سکے کہ میری کتاب جیسی کوئی کتاب بنا کے لائے؟ ایک سے اچھی کتابیں لکھی گئیں، جو کتاب آئی اس کا رد لکھا گیا، اس سے بہتر کتاب لکھی گئی، مگر یہ شان صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ جب سے قرآن اترا آج تک اور ہمیشہ یہ لاجواب تھا، لاجواب ہے اور ہمیشہ لاجواب رہے گا، اس لیے کہ یہ انسان کی کتاب نہیں، یہ رحمان کا کلام۔ میرے عزیزو، اس سے بہتر کی بات ہی چھوڑو، اس جیسی ایک صورت بھی بنا کے نہیں لا سکتے۔ جب قرآن نے یہ بات اتاری تو عرب والوں کے لیے بڑا آسان لگا کہ یار ایک صورت ہی تو بنا کے لانی ہے، چلو لاتے ہیں اور قرآن کے چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ وہ عربی تھے، عرب میں پیدا ہوئے تھے، منہ سے بولی جب بچہ بولتا تھا تو عربی ہی بولتا تھا۔ ارے جو جہاں پیدا ہوتا ہے وہ وہیں کی زبان بولتا ہے۔ انگلینڈ والا انگلش بولتا ہے، ہندوستان والا ہندی بولتا ہے، بنگالی بولتا ہے، تو وہ عربی تھے، جنم سے عربی بولنے والے۔ انہوں نے اپنی شروعات کی اور قرآن نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن نے کہا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اکیلے نہیں، جتنے تمہارے مددگار ہیں انسانوں میں، جناتوں میں، تمہارے بتوں میں، جانوروں میں، ساری مخلوق کو اپنی مدد کے لیے اکٹھا کرو، سب کو بلا لو، سب مل کر کے ایک صورت بنا کے لاؤ قرآن جیسی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اہل عرب نے کوشش کی، محنت کی اور کئی صورتیں بنانے کی کوشش کی، دو چار بنا کے لائے بھی۔ جب وہ بنا کے لائے تو ان کے ساتھیوں نے ہی اس کا مذاق اڑایا، یہ کیا بنا کے لایا؟ یہ قرآن کے سامنے پیش کرے گا؟ نادان، اپنی بے عزتی خود کرائے گا۔ تو ان کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ قرآن مجید کے سامنے لا کر کے پیش کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ اور اپنایا۔ یہ تو چیلنج تھا قرآن کی طرف سے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات اتار دی کہ دشمن سے خود کہلوا دیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ چیلنج تو پیش کر دیا، اس چیلنج کے مقابلے کی کسی میں جرأت نہیں ہوئی، کوئی سامنے نہ آ سکا، ایک صورت نہ لا سکا۔ تو جب قرآن کی بڑی چھوٹی سی صورت اللہ چاہتا تو سورہ بقرہ کے لیے کہتا، سورہ یوسف کے لیے کہتا، آل عمران کے لیے کہتا، جو 2.5 پاروں میں، 2 پاروں میں، 1.5 پاروں میں اتنی بڑی بڑی صورتیں، لیکن نہیں، اللہ نے جب سورہ انا اعطیناک الکوثر اتاری، چھوٹی سی صورت، تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں عرب کے اندر خانہ کعبہ کے قریب ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، بہت بڑا میلہ، اور اس میں اہل زبان اکٹھے ہوتے تھے، بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، شاعر، خطیب، مقرر، مصلح، جو اپنی زبان کے جادو کی بنیاد پر اپنی قوم میں چھائے ہوئے رہتے تھے، بڑے زبان آور، بڑے تیز ترار علم و فن والے، وہ لوگ آتے تھے اور کوئی اپنی نظم لکھتے، کوئی اپنا کوئی کلام لکھ کے لاتا، کوئی اپنی تحریر لے کے آتا، کوئی اپنی فکر لے کے آتا، کوئی اپنے باپ دادا کی شان میں قصیدے لکھ کے لاتا، کوئی اپنے منہ اپنی تعریف کر کے لکھ کے لاتا۔ غرض ہے کہ سال میں ایک مرتبہ یہ مقابلہ ہوتا تھا
اور سب لوگ اپنی اپنی تحریریں لے کے آتے تھے اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دیتے تھے، اور ایک بوڑھا آدمی جو عرب کی زبان کا بڑا ماہر ہوتا تھا اسے بلایا جاتا تھا، وہ ایک طرف سے سب کا کلام پڑھتا اور پڑھنے کے بعد وہ فیصلہ کرتا تھا کہ اس سال سب سے اچھا کلام کس کا ہے، اس سال سب سے بہتر کس نے لکھا ہے۔ تو جب وہ میلہ قریب آیا اور قرآن مجید نے چیلنج کر ہی دیا تھا، یہ لوگ کوشش کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو حکم دیا کہ یہ سورہ انا اعطیناک الکوثر اسے لے جا کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹانگ دیں۔ انہوں نے لے جا کے ٹانگ دیا، صبح ہوئی اور مقابلہ شروع ہوا، سینکڑوں کلام کعبے کی دیواروں سے لگے ہوئے تھے۔ اب وہ بوڑھا فیصل جسٹس وہ آیا اور اس نے ہر ایک کا کلام پڑھنا شروع کیا، سارے کلام پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا۔ جب وہ سورہ کوثر کے قریب پہنچا اور اس نے ایک مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھی، آنکھیں ملی، پھر دوبارہ اس نے پڑھا، پھر آنکھیں ملی، پھر تیسری مرتبہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اپنا بوڑھا ہاتھ کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کے اشارہ کیا اور کہا ما ھذا کلام البشر، خدا کی قسم یہ انسان کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا یہ جو لکھا ہوا ہے یہ دنیا میں کوئی انسان اسے نہیں لکھ سکتا، یہ کلام ہے تو صرف وحدہ لا شریک کا کلام ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب جب اس نے اشارہ کیا تو سارا مجمع اکٹھا ہو گیا، یہ کس کا کلام ہے، کون لکھ کے لایا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تو صحابی رسول پیچھے سے سامنے آئے، انہوں نے کہا یہ کسی کا لکھا ہوا کلام نہیں، یہ قرآن کی سورہ کوثر ہے۔ اب جب انہوں نے بتایا کہ یہ سورہ کوثر قرآن کی سورہ ہے تو سب کے چہرے اتر گئے، چہرے کالے پڑ گئے۔ جو ان کا جسٹس تھا، فیصل تھا، حاکم تھا، وہ مجمع میں کہہ چکا تھا کہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ تو رحمان کا کلام ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قرآن مجید اپنے نزول کے وقت سے لے کر آج تک اور رہتی دنیا تک اس کا یہ چیلنج موجود ہے کسی میں دم ہے، کسی میں ہمت، تم تو کروڑوں خرچ کر سکتے ہو، بہت کچھ کر سکتے ہو، تو قرآن مجید کے اس چیلنج کو ایکسپٹ کر کے دکھاؤ۔ ایک سورہ قرآن جیسی بنا کے لاؤ، تم کبھی نہیں لا سکتے، اس لیے کہ اللہ کا کلام کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ہمارے اور آپ کے شان ایمان کی برتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وہ کلام عطا فرمایا، اور یہ اعجاز ہے کلام کا۔ یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ قرآن کا نزول جب سے ہوا، جب سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ صبح قیامت تک دنیا میں بڑی کتابیں لکھی گئی، بہت ساری کتابوں پہ لوگوں کو انعامات دیے گئے، چاندی سے تولے گئے، سونے سے تولے گئے، لائبریریوں میں رکھی گئی، یونیورسٹیوں میں داخل کیا گیا، مگر آج تک جب سے قرآن کا نزول ہوا، اس سے پہلے کی ساری کتابیں اور اس کے بعد کی ساری کتابوں کو آپ کھنگال ڈالیں، دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ حافظ یاد کرتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، مدرس پڑھاتا ہے تو قرآن پڑھاتا ہے، بچے پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، نمازوں میں سورتیں پڑھی جاتی ہیں تو قرآن کی پڑھی جاتی ہیں۔ ہم سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، قرآن مجید کی آواز ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا میں خاموش نہیں ہوتی، ہمیشہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام۔ دنیا والوں کا کلام ایک بار پڑھو، دو بار پڑھو، 10 بار پڑھو تو اوب جاؤ گے، مگر قرآن میں یہ چاشنی ہے کہ ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین زندگی بھر پڑھتا رہتا ہے، پڑھتے پڑھتے مر جاتا ہے مگر کبھی اوبتا نہیں، اس لیے کہ اللہ کے کلام میں وہ چاشنی اور وہ لذت ہے
جو ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اچھا وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ آخر قرآن جیسا کلام کیوں نہیں بنا کے لا سکے؟ بھئی عربی زبان میں قرآن ہے تو قرآن کو پڑھنے والے دوسری دنیا کے لوگ، دوسرے ملکوں کے لوگ، چلو وہ کمزور ہو سکتے ہیں عربی میں، لیکن جو خود عرب میں پیدا ہوئے اور بڑے علم والے تھے وہ تو عربی لکھتے بھی ہیں، نظم بھی لکھتے ہیں، خط و کتابت بھی لکھتی ہیں، اور اس میں لاکھوں لاکھ کتابیں عربی زبان میں لکھی گئیں، تو قرآن جیسی ایک سورت کیوں نہیں لا سکے؟ کیوں نہیں لا سکے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس پر تو بڑی لمبی گفتگو کی ضرورت ہے، مگر صرف اتنا مجھے بتانا ہے کہ قرآن مجید نے اپنے نزول سے لے کر اور آج تک اور قیامت کی صبح تک ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ اس لیے کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے وہ قرآن 1400 سال پہلے بتا رہا ہے۔ یہ چیز دنیا نہیں لا سکی اور نہیں لا سکتی، کل کیا ہوگا کسے خبر ہے، مگر قرآن مجید نے یہ بتایا کہ صبح قیامت تک کیا ہوگا۔ پھر قرآن مجید نے وہ قانون عطا فرمائے جو ہر زمانے میں سب سے بہتر قانون بن کر کے رہے۔ دنیا کا ہر قانون 25-50 سال کے بعد بیکار ہو جاتا ہے، مگر قرآن کے تمام قانون جو 1400 سال پہلے دنیا کی سب سے زیادہ ضرورت تھے آج بھی ہیں اور قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ قرآن کی کوئی بھی قانون، کوئی بھی فرمان نہ دنیا بدل سکتی ہے، نہ وہ بدلنے کے لائق ہے اور نہ کبھی وہ بدلے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور کمال کی بات یہ تھی کہ قرآن کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں کسی سے پڑھنے ہی نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے کسی سے نہیں پڑھا، نہ کسی اسکول میں گئے، نہ یونیورسٹی میں گئے، نہ کسی مدرسے میں گئے، ایک دن کے لیے بلکہ ایک سیکنڈ کے لیے آپ کسی ٹیچر کے پاس نہیں بیٹھے جو آپ کو کوئی ایک لفظ پڑھاتا۔ بالکل میرے آقا امی ہیں، یعنی میرے آقا نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، کسی سے نہیں پڑھا۔ مگر حیرت کب ہوئی لوگوں کو؟ اب لوگ آ رہے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتائیے۔ پورا چیپٹر قرآن میں اتر گیا۔ عیسیٰ کو ہم نے کہاں پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، ان کی ماں کون ہے، یہ سب چیزیں۔ حضرت یوسف کون ہے؟ جس انسان نے ایک حرف دنیا میں نہیں پڑھا، اسے کیا پتا کہ اس سے پہلے کون سا پیغمبر آیا، اسے کیا پتا کہ اس سے پہلے دنیا میں کیا ہوا، اس سے کیا پتا کہ آدم کون ہے، موسیٰ کون ہے، عیسیٰ کون ہے، ان کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، فرعون کون تھا، شداد کون تھا۔ میرے آقا نے کسی سے کچھ پڑھا ہی نہیں اور نہ مکہ چھوڑ کے باہر گئے۔ جب گئے تجارت کے لیے 2 مرتبہ گئے، پھر واپس آ گئے، کسی سے کچھ نہیں پڑھا، مگر جو سوال نبی کے سامنے آتا میرے آقا پوری آیتیں ان کو سنا دیتے۔ جب عیسائیوں نے کہا میرے آقا نے انہیں بتایا، یہودیوں نے کہا میرے آقا نے انہیں بتایا، حضرت یوسف کے بارے میں پوچھا تو کیسے آپ مصر کے بازار میں پہنچے، کیسے بادشاہ ہوئے، کیا کیا واقعات ہوئے، میرے آقا نے سب بتا دیا۔ اور پھر اس کے اوپر اتنا شاندار بیان کہ وہ لوگ اپنے کتاب کے عالم تھے، وہ یہودی، وہ عیسائی جو توریت کے عالم، زبور کے عالم، انجیل کے عالم، وہ لوگ سامنے ہیں اور مصطفیٰ ان کی باتیں بتا رہے ہیں، تمہارے پیغمبر کے ساتھ یہ ہوا، یہ واقع ہوئے، وہ واقع ہوئے۔ اگر غلط ہوتا تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، مگر مصطفیٰ نے اتنا شاندار بیان کیا کہ ایک حرف کی بھی تبدیلی ان کے اندر نہیں آئی۔ تو مصطفیٰ جانے رحمت پر اللہ نے وہ کلام اتارا جو پہلے کی باتوں کو بھی بتا رہا ہے
اور آگے کیا ہونے والا ہے اسے بھی بتا رہا ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ان تمام خوبیوں کو الفاظ میں لاجواب، تعبیرات میں لاجواب، حسن جمل میں لاجواب، شاندار بیان کے اعتبار سے لاجواب، دل پذیری میں لاجواب، دلکشی میں لاجواب، قرآن مجید کے اندر جو الفاظ ہیں، جو تعبیرات ہیں، واقعے کو جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ہر چیز اتنی لاجواب، اتنی شاندار ہے کہ نہ اس سے بہتر کوئی لفظ لایا جا سکتا ہے، نہ اس سے اچھی کوئی تعبیر ہو سکتی ہے، نہ اس سے شاندار کوئی واقعہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ وہ بتا رہا ہے جس نے دنیا میں ایک حرف نہیں پڑھا، ایک حرف نہیں پڑھا، اور کلام وہ لایا کہ پڑھے لکھے لوگ مل کر کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے دنیا میں حضور کو کسی سے پڑھنے نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ بھئی پڑھے لکھے آدمی ہے کلام بنا لیا، انہوں نے مدرسے میں پڑھا، مکتب میں پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا، چلیے ٹھیک ہے، انہوں نے، اللہ نے کسی سے پڑھنے ہی نہیں دیا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ہر شخص اپنے استاذ کی تعظیم کرتا ہے، استاذ بہرحال استاذ ہوتا ہے اور وہ اپنے شاگرد سے رتبے میں بڑا ہوتا ہے، تو اللہ کو نبی سے افضل، نبی سے برتر، نبی سے زیادہ عزت والا کسی کو پیدا ہی نہیں کرنا تھا، اس لیے مصطفیٰ کا کسی کو استاد بنایا ہی نہیں۔ کوئی مصطفیٰ کا استاد نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا، کوئی یہ کہہ سکے کہ بھئی استاذ تو بڑا ہوتا ہے اپنے شاگرد سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جڑ کو ہی ختم کر دیا۔ پھر مصطفیٰ نے کہاں پڑھا؟ کیا میرے آقا معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، جیسا بد عقیدہ کہتے ہیں کہ وہ ان پڑھ تھے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں، بلکہ رسول نے پڑھا۔ اور کس سے پڑھا؟ نادانو، اللہ خود بیان فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، اللہ نے، رحمان نے مصطفیٰ کو قرآن پڑھایا، اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھایا۔ ہاں، کسی مخلوق کو مصطفیٰ کا استاذ نہیں بنایا، اگر پڑھایا تو پڑھانے والا بھی رحمان ہے جس نے کتاب اتاری۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عرض یہ کرنا ہے اس کتاب ہدایت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس یقین کے ساتھ یہ اللہ کا آخری کلام ہے، اس میں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی۔ دنیا کے غموں سے، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو تو قرآن پہ عمل کرو، جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو قرآن پر عمل کرو، اگر گمراہی سے، بد مذہبی سے بچنا ہے تو قرآن پہ عمل کرو، اللہ کا قرب چاہیے تو قرآن پہ عمل کرو، اگر جنت کے طلبگار ہو تو قرآن پہ عمل کرو۔ اس کتاب ہدایت کو پڑھیے، اس پر عمل کیجئے، اور دنیا کی ساری بکواسوں کو، تمام خرافات کو اپنے پیروں کے نیچے کچل کر کے اس یقین کے ساتھ آگے بڑھ جائیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، بکواسیں کرتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے پاگل اچھی باتوں کو نہیں سمجھ پاتا، اسی طرح کچھ پاگل اور سرفرے یہ ہیں جو قرآن کو سمجھ نہیں پاتے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر وہ نہیں سمجھ پاتے، ان کی عقل کا قصور ہے، ان کے تعصب اور دشمنی کا قصور ہے، اللہ کے کلام میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ کا کلام تو چیلنج کر رہا ہے 1400 سال سے، اور الحمدللہ اس کا چیلنج جیسے آج تک کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا، قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن نے جب چیلنج کیا تو ساتھ میں یہ بھی کہا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ تو ہمارا یقین ہے کہ کوئی قرآن جیسا لا ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے، اس کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہیں، اس کا بے پناہ ہم پر احسان ہے۔
کہ اس نے اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہمیں چنا ہے، ہمیں منتخب کیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ہماری قسمت کی معراج ہونی چاہیے کہ ہم اس کتاب ہدایت پر عمل کریں، اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کے راستے پر آئیں۔ دنیا چند روزہ ہے، دار العمل ہے، اللہ کے راستے پر عمل کر کے آخری سانس لے لیں، ورنہ تو موت کا فرشتہ کب آ جائے۔ آج ہماری کل آپ کی باری ہے۔ یہ زندگی کی کہانی ہر ایک کے ساتھ لگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ پر اپنا خاص فضل فرمائے، بد عقیدگی، بد عملی، بد مذہبیت، کفر و شرک اور دنیا کے خرافات سے ہمیں بچا کر اپنی کتاب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔